السلام علیکم، آداب۔ آداب عرض ہے۔ کیا کبھی یہ خیال لرزا گیا ہے کہ جب آپ کی پہچان ہی آپ کے خلاف ایک الزام بن جائے، جب سچ اور تہمت کے بیچ کی وہ باریک لکیر جان بوجھ کر مٹا دی جائے تو معاشرے میں اعتماد کا کیا بنے گا؟ دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر۔ یقیناً یہ ایک نہایت پریشان کن سوچ ہے۔ آج ہم دراصل گجرات ٹوڈے ڈیلی احمد آباد کے 8 ستمبر 2025 کے شمارے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، اس کی روشنی میں چند ایسے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں خبر کے مطابق الزام کی پہلی چھینٹیں مسلمانوں پر پڑیں، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی۔ جی، تحقیقات نے ایک بالکل مختلف رخ اختیار کیا۔ اس سلسلے میں ایک حوالہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے صاحب کا بھی ہے، 3 ستمبر کا بیان۔ ہاں، انہوں نے ذکر کیا تھا 2018 کے ایک واقعے کا۔ جی، ان کے مطابق گڈا ضلع میں کندن کمار داس نامی ایک ہندو شخص نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور الزام یہ بھی تھا کہ اس مبینہ سازش کا ایک مقصد کچھ مسلمان لڑکوں کو ملوث کرنا تھا۔ ہاں، اور فون بھی وہ محمد گلفام نامی شخص کے نام پر خریدا گیا تھا۔ جی بالکل۔ حالانکہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ معاملہ بعد میں 10,000 روپے جرمانے اور وارننگ پر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ایک مثال ہے نا؟ اور جیسا کہ اس ذریعے میں نشاندہی کی گئی ہے، یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قابل تشویش طرز عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، جہاں الزام کسی کے سر اور ذمہ دار کوئی اور۔ شناخت کو ہتھیار بنانے کا یہ طریقہ، یہ اعتماد کی بنیادوں کو کتنا کمزور کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اخبار نے تو کئی اور واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جو اسی پیٹرن کو دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مظفر نگر والا کیس 2025 کا، ایک مسلمان پر الزام لگا لڑکی کو ہراساں کرنے کا، لیکن پولیس نے واضح کیا کہ ملزم روہت تھا جو ہندو تھا۔ اچھا۔ پھر مراد آباد 2024، مبینہ طور پر بجرنگ دل کے کنوینر ونود کمار، جی، ان پر الزام لگا کہ گائے ذبح کر کے ایک مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کی۔ اور آگرہ میں بھی 2023 میں اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے 4 ارکان پر۔ ہاں، ان پر بھی کچھ ایسا ہی الزام تھا کہ گائے کاٹ کر رام نومی پر فسادات بھڑکانے کے لیے مسلمانوں پر الزام لگانے کا کیس بنا۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایودھیا کا واقعہ 2022 کا۔ ہاں، وہ عید سے پہلے والا۔ جی، ہندو یودھا سنگٹھن کے 7 ارکان پر الزام لگا کہ مسجد میں مبینہ طور پر سور کا گوشت اور قرآن کے پھٹے اوراق پھینک کر مسلمانوں کو اکسایا جائے۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ فرضی ناموں والا سلسلہ؟ ہاں، وہ بھی ہے۔ کمبھ میلہ دھمکی 2025، ناصر پٹھان کے فرضی نام سے دھمکی دی گئی۔ لیکن تفتیش میں کون نکلا؟ تفتیش میں ملزم ایک ہندو طالب علم نکلا، آیوش کمار جیسوال۔ ایک اور مثال آگرہ کی ہے، جون 2024، دھیریندر راگھو نامی شخص پر الزام کہ مسلم ٹوپی پہن کر ہندو ووٹرز کی توہین کی۔ جی، اور سدھارتھ نگر جولائی 2024 میں ایک ہندو مندر کے پجاری پر الزام لگا کہ گنیش مورتی کو نقصان پہنچا کر 2 مسلمان نوجوانوں پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اور وہ رام مندر بم دھمکی والا معاملہ، وہ بھی تو؟ ہاں، دسمبر 2023 جنوری 2024 زبیر خاں اور عالم انصاری خاں جیسے فرضی مسلم ناموں سے دھمکیاں میز ای میلز بھیجی گئی۔ مگر پیچھے کون تھا مبینہ طور پر؟ مبینہ طور پر طاہر سنگھ اور اوم پرکاش مشرا نے بھیجے، جن کے پیچھے دیویندر تیواری کا نام آیا۔ پھر وہ تلگرام مندر واقعہ اگست 2023 کا؟ ٹھیک، کنوج میں چنچل ترپاٹھی پر الزام لگا کہ ایک مسلمان کسائی منصور کسائی کو پیسے دے کر مندر میں گوشت پھینکوایا تاکہ فرقہ ویرانہ کشیدگی پھیلے۔ بالکل۔ اور بلند شہر نومبر 2022 میں وکاس کمار نامی شخص پر راشد خان کے فرضی مسلم نام سے اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنے کا الزام۔ یہ فہرست تو کافی لمبی ہے۔ جی، اور ان رپورٹ شدہ واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں ملوث بعض افراد کا تعلق مبینہ طور پر مختلف ہندو تنظیموں سے رہا ہے، جن میں بجرنگ دل، ہندو یودھا سنگٹھن، اکھل بھارت ہندو مہاسبھا وغیرہ شامل ہیں۔ جی، خبر کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد اکثر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا یا مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچانا بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ نشی کانت دوبے کی پوسٹ پر سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھا کہ اگر ملزم کا نام مسلم ہوتا تو کیا رد عمل یہی ہوتا؟ بالکل، یہ سوالات معاشرے میں انصاف کے پیمانوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صورتحال واقعی
واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ جب شناختیں ہی مشکوک ہو جائیں اور الزام تراشی ایک ہتھیار بن جائے تو سماج کا تانا بانا کیسے سلامت رہے گا؟ تھوڑا توقف۔ آج کی یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے، ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے جی، کہ جب اعتماد کو اس طرح مجروح کیا جائے، جب پہچان ہی تفریق کا باعث بنا دی جائے، تو معاشرہ دوبارہ جڑ کیسے سکتا ہے؟ کیسے یقین دہانی ہو کہ انصاف کا پڑڑا وہ سب کے لیے برابر ہے؟ ان سوالات پر غور کرنا یہ ہم سب کے لیے، پورے سماج کے لیے ضروری ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ سچائی ہمیشہ سامنے آئے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ آمین۔ ہاؤس اسپیکر، ایکسپرٹ اسپیکر، خدا حافظ۔